آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ایک فاصلے سے اور دور سے ملیں. ضرورت کیا ہے آپ کو لوگوں کو ٹچ کرنے کی یا کرنے کی؟ یہ ہمارے جو... اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ کی تصویر کہاں کہاں رہی بھائی؟ میں 3 ماہ کی تھی جب میری تصویر جو ہے نوائے وقت میں چھپی تھی. ہاں بڑی گول مٹول سی بچی ہوا کرتی تھی, کرلی میرے بال ہوتے تھے, بڑی خوبصورت بچی تھی. یار یہ تو آپ سارے شروع سے ہٹ لوگ ہیں آپ. چائلڈ آرٹسٹ بلا لی ہیں. ہاں نہیں وقت اب آیا. ہمیں تو بڑا احساس محرومی ہو رہا ہے ایک طرح سے. پھر مجھے پی ٹی وی میں جانے کا موقع ملا. میرا سٹارٹ ایز اے چائلڈ سٹار تھا پی ٹی وی سے, اور یہ میں جب 2 کلاس میں تھی تب سے پی ٹی وی کا ایک میرا تعلق جو ہے وہ. اور آپ کیا کر رہی تھی پاکستان ٹیلی ویژن میں؟ میں اس ٹائم اینکر تھی, بچوں کے پروگرامز میں جاتی تھی جی, سنگنگ بھی کرتی تھی, اور ساتھ میں بچوں کے وہ میں ایکٹیو بہت تھی, بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ذہین ترین بچی ہوا کرتی تھی اپنے ٹائم کی. آپ چونکہ نفسیات دان ہے نا, اس لیے مجھے تو لگ رہا ہے جیسے آپ تفصیل بتا رہی ہیں آپ ایکٹیو نہیں تھی, آپ ہائپر ایکٹیو تھی. ہاں بہت زیادہ. نہیں آن اے لائٹر نوٹ, آن اے لائٹر نوٹ جی. ہائپر ایکٹیو میں نے پازیٹیو اس میں کہا, پازیٹیو کا بالکل. ہاں جی, یعنی کہ جس میں غیر بہت زیادہ انرجی ہو. بہت انرجی تھی اور نو ڈاؤٹ, اور اپنی عمر سے کئی عمر بڑی باتیں جو ہے وہ میں بچپن میں کرتی تھی. مثلاً مطلب چھوٹی بچی تھی لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ میں نے کسی جو ہے نا وہ انکل سے بات نہیں کرنی. مجھے انکل جو ہے وہ بڑی عمر کے لوگ جو پسند بالکل بھی نہیں تھے. اچھا نبیہ, آپ چونکہ سائیکالوجسٹ ہے نا جی, سو میں اس لیے پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے کوئی کبھی آپ نے کھنگالا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے کچھ سنا, کبھی آپ نے کچھ دیکھا, کیا وجہ ہے؟ اچھا میں بہت چھوٹی تھی, 2 کلاس میں تھی جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی, اور میری فادر کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ ایک 2 کلاس کا بچہ 6 یا 7 سال کا ہوتا ہے, ظاہر ہے اس کو اتنی عقل نہیں ہوتی. تو مما مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی, میری والدہ, کہ بیٹے اپنے سے عمر میں جو بڑے انکلز ہوتے ہیں نا تو کبھی آپ نے ان کی گود میں نہیں بیٹھنا, ان کو جو ہے وہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں انہوں نے مجھے جو ہے وہ بڑا جی بتایا ہوا تھا. میری والدہ جو ہے وہ انتہائی پڑھی لکھی خاتون ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر نبیہ یہ بتائیے کہ یہ جو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی بات ہے جی, یہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہوئے آج بھی جھجکتے کیوں ہیں؟ اس میں ایک ہم شرمندگی کیوں محسوس کرتے ہیں, حالانکہ اس سے بے شمار مرتبہ محفوظ رہ سکتے ہیں اگر ان کے علم میں ہو, اور وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں, وہ مطلع کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز ہو. کیا وجہ ہے سوسائٹی میں اس حوالے سے اویئرنیس کیوں نہیں ہے, اور نقصان اٹھا لیتے ہیں لوگ مگر بچوں سے بات نہیں کرتے؟ دیکھیں بچیاں ہوں یا بچے ہوں, 5 سال سے لے کے 5 سال سے لے کے اور کم سے کم 10 سال تک کے بچوں کو آپ کو اویئرنیس دینی ہے کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. والدین کو ان کا دوست بننا ہے, والدین کو اپنے بچوں کی خود سے حفاظت کرنی ہے. کوئی باہر سے نہیں آئے گا آپ کے بچوں کی حفاظت کرنے, آپ نے ان کے فرینڈ بن کے, ان کا دوست بن کے ان کو ایک اچھے ماحول میں بتانا ہے. اچھا ایسے بھی نہیں بتانا کہ کوئی پینک کریٹ کر دیں, یا یہ کہ بچے کی بالکل نفسیات جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے, جتنا اس کی عمر کے حوالے سے اور اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہو اتنا. بالکل. اور یہ دیکھیں اس میں اگر آپ سائیکلوجیکلی بچے کو جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے, اس کو کمفرٹ زون نہیں دیں گے, اس کو دوسروں سے ڈرانا نہیں ہے کہ جو آپ کے جو بڑے ہیں ان کے پاس مت جانا, ویسے کر دیں گے, ان رشتوں کو خراب بھی نہیں کرنا. بڑے بڑے خوبصورت رشتے ہیں, جی بالکل ظاہر ہے. تو اب وہ پھر وہ اس سے زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے بچہ. آپ نے انہیں بس یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی آپ کو گڈ ٹچ یا بیڈ ٹچ کرتا ہے تو آپ نے آگے سے ریئیکٹ کیا کرنا ہے, رسپونڈ کیا کرنا ہے. سلمان, یہ جو بات ہو رہی ہے, آپ کا 18 سال کا تجربہ ہے نا جرنلزم کا, تو ہمارے جو صحافی حضرات ہیں, چونکہ ہم لوگ آپ جانتے ہیں کہ 7-8 گھنٹے اخبار دیکھتے ہیں, تو ہر طرح کی خبر ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے. کس جگہ کیا ہو رہا ہے, چیچو کے ملیا سے لے کے سندھ کے اندرون گوٹھ میں, کے پی کے میں, بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے میں, تو جو کچھ اچھا برا ہو رہا ہے وہ ہم تک نسبتاً زیادہ پہنچتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, یہ جو اویئرنیس ہے یہ بچوں کے حوالے سے کس قسم کی اویئرنیس جو ہے آپ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت ہے, تاکہ ایک محفوظ ماحول جو ہے وہ ہمارے بچے بچیوں کو مل سکے؟ وسیع بھائی, میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا. ٹھیک ہے, کوئی بھی باپ ہو یا کوئی بھی ماں ہو, اس کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نا اس سے بہتر ماحول میں پلے, اس سے بہتر فیسلٹیز اس کو ملے. میں بھی انہی والدین میں سے تھا. بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو شاید مجھے انفارم نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک. تو دین میں نے اس کو اتنا میننگ لیس کر دیا, جس طرح بھی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحبہ سے, کیوں برا لگتا ہے بات کرتے ہوئے, کیوں ہچکچاتے ہیں, تو آپ نے بات کی, میں نے اتنا کامن کر دیا اس کو, اتنا کامن کر دیا اس کو, اس بات کو کرنے کو, یعنی میرے اور بچوں کے ریلیشن میں اتنا میں نے اس کو کامن کر دیا
کہ مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں جو آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ نے بچوں کو اتنا ریلیکس کیا اور اتنا کانفیڈنس دیا کہ وہ آپ سے بات کر سکیں ہر طرح کی, بالکل بات کر بھی پوچھ سکے, اور سکیں, اس بتا کی تھوڑا سا طریقہ بھی ہے پلیز. جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, جو ہم لوگ بالکل اڈاپٹ نہیں اور کرتے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 ہیں. ٹھیک ہے. 2 صاحبزادی ہیں. ٹھیک ہے. اور 1 صاحبزادہ ہے بیٹا. تو آپ کا کیا رویہ رہا وہ شیئر کیجیے. بھائی میرا بہت ہی دوستوں کی طرح رہا, اور میں باپ بھی بڑا سخت قسم کا ہوں. کھلاؤ سونے کا نوالا. او یس, دیکھو شیر ہماری ساری عمر سنا بھی یہی. آئی بلانگ ٹو اے پولیس فیملی, اور ہم نے ساری زندگی یہی سنا بھی. ابا ہمارے کبھی بھی سخت نہیں تھے. ہم قسم بھی دیتے تھے کہ ابا نے کبھی ناخن بھی نہیں لگایا. اچھا. اماں ہماری ذرا سخت تھی. تو وہ تو ابا تو کبھی بھی ایسے, ابا بہت تھے, لیکن ہاں ڈرایا اماں نے ابا سے بہت تھا. حالانکہ سب سے زیادہ ڈرونی وہ خود تھی. پھر میں سمجھا کہ ان کے پاس شاید یہ ٹائم نہیں تھا, یا وہ زمانہ بہت اچھا تھا. تو یہ سب چیزیں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ ہمیں اب پتہ چلا, ٹرسٹ بھی, کہ اچھا یہ ہوا تھا. اوکے, یہ ہوا تھا, مجھے یہ چیز ان کو بتا دینی ہے. تو سب سے بڑی بات, ہم لوگ ایک اچھے لسنر نہیں ہیں. اچھا. ہم لوگ بات کاٹ دیتے ہیں جب بچہ بات کر رہا ہوتا ہے. ہاں, میں آپ کو لبے لباب بتاتا ہوں, آپ یہ شروع کر دیں, ہر چیز ریلیکس ہو جائے گی. بچے کو پورا سننے دیں. چلو یار بتاؤ, سٹوری ٹیل کرے گا, کیا کرے گا, سنو, پھر بیٹھ جاؤ. یار یوں نہیں, یوں بھی تو ہو سکتا تھا. یار یوں نہیں, یوں بھی. اور تم چپ کرو, تم چھوڑو. نہیں بھائی, وہ بہت زبردست ہے. تمہیں کیا پتا؟ وہ بھائی اسی تو سب کچھ پتا ہے, مجھے نہیں پتا بہت سی چیزوں کا. یس, ایسے ہی. میں سلمان, اگر آپ سے اور آپ سے دونوں سے کہ 2 یا 3 پوائنٹ اسی حوالے سے, جو کہ بچے کی جو نفسیات ہے وہ بھی بالکل ڈسٹرب نہ ہو, اسے سمجھ ہی نہ آئے جو چیزیں وہ ابھی نہیں سمجھ سکتا ہے, مگر اس کو علم بھی ہو جائے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ کیا ہیں. اچھا, پہلی بات یہ کہ آپ نے وسیم بھائی اس کے ساتھ ایک بیریئر بھی لگا رہے ہیں. قرآن کسی بچے کے لیے نہیں ہے, وہ ہر ایک کے لیے نا. بے شک. کوئی جوان کے لیے بھی ہے, بوڑھے کے لیے بھی ہے, بس سمجھنے کا ہر ایک اپنا اپنا مارجن ہے. تو یہ تو بچپن سے ہی, جب آپ پہلی بار بچے کو پیمپر پہنا دیتے ہیں یا پہلی بار کپڑے پہناتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ڈکا رہنا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ شرم کا مارجن تمہارے پاس ہے. یہ تمام چیزیں قرآن میں بھی یہی لکھا کہ حفاظت کرو ان کی. تو اگر ان کو یہ بات بتا دی جائے کہ بچے, جب اتنا آپ نے ان کو اس طریقے سے سکھا دیا, تو پھر آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ہاں اس حدود سے کوئی زیادہ بڑھے تو آپ دھیان کریں. جب بیٹی ہے تو اسے آپ نے سیدھا کرنا, آپ نے سر آگے کرنا ہے بیٹا. ہمارے معاشرے کے ساتھ جو چیز سوٹ کرتی ہے, آپ نے سر آگے کرنا ہے. وہ آپ کو یوں بھی کریں, کوئی بھی یوں کرے, آپ نے کہنا یہ صرف ابا اور اماں ہیں اور آپ بہن بھائی ہیں, بس دیٹس اٹ. آپ نے سر آگے کرنا ہے, دیٹس اٹ. اور میں صرف ایک چیز اور کہوں گا کہ یہاں وقت ہے کہ بڑوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی جو بھی آپ کا, یعنی کہ آپ کی اگر بیٹی کوئی نہیں ہے تو, اور آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, تو وہ کچھ بھی آپ کر لیں, آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ایک فاصلے سے اور دور سے ملیں. ضرورت کیا ہے آپ کو لوگوں کو ٹچ کرنے کی یا لگانے کی. تو یہ ہمارے جو سینئرز ہیں یا جو بڑے ہیں, ان کو بھی یہ سیکھنا چاہیے, اور ان بڑوں کو بڑی عزت کی نگاہ. بات کریں بیٹھ کے, ضرورت کیا ہے. اور گڈ ٹچ کا فرق ہی نہیں رہ جاتا. جی جی جی. اسٹے ود اس. ناظرین, بڑی اہم گفتگو تھی, اور دونوں طرح کے, ایک ہمارے ساتھ نفسیات دان ہیں, انہوں نے اپنا نفسیات کا علم اور تجربہ جو ہے, جو لازمات ایک صدیوں کا انسانی تجربہ ہے جو کتابوں کی شکل میں ان تک پہنچا ہے, وہ انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. سلمان نے ایک پریکٹیکل لائف گزاری ہے, ایک صحافی کی حیثیت سے زندگی کو, چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے, رپورٹ کیا ہے. انہوں نے بھی تقریباً وہی بات کی. تو ہمارے دونوں دوست جو ہیں وہ اسی بات پر متفق نظر آتے ہیں جو آپ تک پہنچی.